بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. آج ہم آئے تھے کامسیٹس یونیورسٹی، جو کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی نامور یونیورسٹی ہے، جہاں پہ کہ خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک ہب ہے، اور جتنی کنٹریبیوشن کامسیٹس یونیورسٹی نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی کی ہے پاکستان کی، وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. اس میں آج جو ہمارے بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی کو کس طرح سے ہم مزید، چونکہ آلریڈی یہ پاکستان دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز میں سے کے قریب ہے، تو ہم کس طرح سے اس مائل سٹون کو اچیو کریں، اور کس طرح سے ہم اس یونیورسٹی کو ایک ایسا ماحول دیں یہاں پہ جس میں کہ ہماری جو ریسرچ ہے، ہماری جو جتنی بھی ہمارے جو گریجویٹس ہیں، وہ عملی طور پہ کس طرح سے ہماری اکانومی کو، ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. صرف ڈگریز پروڈیوس کرنا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنے جس میں کہ عملی اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں، یعنی جو اس کے نتائج ہیں، وہ ہمیں ہماری انڈسٹری میں، ہماری اور جتنی بھی ٹیکنالوجی کے ایریاز ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہوں، چاہے وہ انڈسٹریل ہوں، اس میں کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. تو ابھی جو وائس چانسلر صاحب ہیں اور سیکرٹری صاحب، ہم نے بنیادی طور پہ جو پوری یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ یہی ڈسکشن کی کہ ہم نے کس طرح سے اس یونیورسٹی کو جو نئی سائنس کی فیلڈز ہیں، جس میں کہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس میں کہ روبوٹکس ہیں، اس طرح کی فیلڈز میں ایک ایلیٹ گروپ تیار کیا جائے اسٹوڈنٹس کا، جو کہ ان شعبوں میں بڑی ہی فوکس طریقے سے اپنی ریسرچ بھی کر سکیں، اور اپنی وہ بھی کنٹریبیوشنز بھی پاکستانی جو انڈسٹری ہے، پاکستانی جو جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں، اس میں اس کی عملی مظاہرہ بھی نظر آئے. تو اب ہم اس کو ریئلسٹکلی، یعنی عملی طور پر کس طرح سے ایک یونیورسٹی، کامسیٹس لیول کی یونیورسٹی کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور ریسرچ میں، وہ عملی طور پہ اپلائیڈ وہ جو نالج ہے وہ کس طرح سے اس ملک میں ایک سائنسی انقلاب برپا کر سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہماری ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور اس کے جو تقریباً 36,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 26,000 ہیں، 36,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمیں جو ہے تو ایک معیار طے کیا ہے اور ایک اسٹریٹجی تیار کی ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں اب کوالٹی کی طرف جانا ہوگا، اور تعداد سے کم ہمیں کوالٹی پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی، اور حکومت کی جتنی بھی وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے. لیکن ہمیں ہر وہ پیسہ جو پاکستانی ٹیکس پیئر جو پے کرتا ہے، وہ اس کے ایک ایک روپے کا عملی ہمیں اس کا نتائج اور فوائد نظر آنے چاہیے. یہ ہمارا ایک بیسک پرنسپل ہوگا. اور کس طرح سے یونیورسٹی کو بھی ایک سیلف سسٹینیبل لیول پہ لانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے، کیا فائنینشیل ماڈلز تیار کرنے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ اس سلسلے میں ایک اہم وزٹ تھا، جو کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں کامسیٹس یونیورسٹی ایک بہت شاندار کردار ادا کر رہی ہے، اپارٹ فرام ہماری دوسری جو یونیورسٹیز ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس یونیورسٹی کو مزید انٹرنیشنل پہلے 500 ٹاپ یونیورسٹیز کے لیول پہ، اور اس طرح ہم اسے بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اس کا جواب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. بات یہ کہ خیر یہ جہاں تک شہباز شریف کا، دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بڑا سمپل سی بات ہے، اس میں یہاں پہ اتنی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے،
کہ ایک شخص جس کے اوپر اتنے سنجیدہ مقدمات ہوں اور اس کو اس قسم کی فیسلٹی دی جائے کہ وہ بیماری کی وجہ سے باہر جانا چاہتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کس طرح لوگ گئے اور کس طرح سے وہاں سے پھر قانون سے فرار اختیار کر لی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کیس ہے وہ ظاہر ہے ابھی وہ ہماری پارٹی گورنمنٹ لیول پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آج یا میکسیمم کل تک وہ آپ کے پبلک کے سامنے آ جائے گا. ای سی ایل میں تو ڈال دیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ اس ملک میں اب عوام چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے وہ اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری معزز عدالتوں کا بہت بڑا رول ہے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا گیا ہے اس ملک میں ماضی کی حکومتوں میں جس نے کہ صرف اپنے کاروبار کو پروٹیکشن دی، اپنے اداروں میں ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے تھے، جو کہ ایویڈنس کو بھی ڈسٹروائے کرتے تھے، جو کہ راستہ بھی دیتے تھے، اپنی من پسند کے لوگ لگائے گئے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو اب فیصلہ یہ قوم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایسی سچویشن کو کس طرح سے بدلنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا تو ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے اور وہ بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ جب تک قانون کی بالادستی اس ملک میں نہیں ہوگی یہ ملک ترقی کر نہیں سکتا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے، انصاف کی نظر میں ایک سب برابر ہے. اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور پورا پاکستانی سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ قانون کا اطلاق بڑا سیلیکٹیولی ہوتا ہے. اس چیز کو ہم نے جس دن عبور کر لیا، اور انشاءاللہ ہم عبور کریں گے بیکاز پرائم منسٹر صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کی کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے اور نہ کوئی ذاتی جنگ ہے کسی کے ساتھ. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے کہ جب تک قانون اپلائی سب کو نہیں ہوگا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ زلفی بخاری اور غلام سرور کا نام اس میں ڈالا جائے. دیکھیں یہ کسی کی خواہشات کی بنیاد پہ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جو بھی قانونی اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ تو قانون اس کو ڈٹرمن کرے گا، اس کو جو قانون کے ادارے ہیں. ہم بالکل پرائم منسٹر صاحب نے تو آپ نے دیکھیں کہ ہر اس ایشو میں جہاں پہ کہ انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ان کی پارٹی کا کسی سے تعلق ہے یا کسی اور وجہ سے، انہوں نے اکراس دا بورڈ چاہے وہ شوگر رپورٹ ہو چاہے وہ پیٹرولیم کی ہو جو بھی ہو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا بیکاز ان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں انصاف بھی ہو اور ملک جو ہے وہ اس قسم کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک کو نقصان نہ پہنچے. تو اس میں بھی جو ہے تو سب انویسٹیگیشن ہماری ہی حکومت نے شروع کی ہے. بائی دا وے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نے ڈسکور کی ہے، یہ ہماری حکومت نے، یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ انکوائری آرڈر کی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس میں نام ہے، تو ظاہر ہے جس کے بھی نام ہوں گے چاہے میرا ہو کسی کا بھی ہو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مبرہ نہیں ہے قانون سے. That's it. Thank you very much. میں ریکٹر قوم سرچ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر تبسم افضل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ساری یادگاری شیلڈ پیش کریں. سر تھینک یو. میڈم